बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुह। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज़ करेंगे। 100 साल के बाद अरब मुल्कों ने अमेरिका से मुआहदे ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की बजाय मुख्तलिफ अरब मुल्क के फ़ौजी मुआहदे कर रहे हैं। चीन, रूस के साथ पाकिस्तान, तुर्की से अरब मुल्कों के नए फ़ौजी मुआहदे तय हो चुके हैं। 57 मुसलमान मुल्क की पहली बार इसराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने फ़ौजी मुआहदा करके अमेरिका और इसराइल कर लर्जा दिया है। अमेरिका को इल्म नहीं था इस फ़ौजी मुआहदे का, वरना ये मुआहदा रखवाया जा सकता था। अमेरिकी मीडिया ने बांध फोड़ दिया है। सऊदी अरब को अमेरिका ने बार बार मजबूर किया कि अगर तुमने हमारे साथ एक मुश्तरका मुआहदा करना है तो पहले इसराइल को तस्लीम करो। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका को इनकार किया और अब पाकिस्तान के साथ मुआहदा करके अमेरिका और इसराइल को हैरान कर दिया है। अरब मुल्कों में पहली बार पाकिस्तान के बाकायदा फ़ौजी अड्डे कायम हो रहे हैं। पाकिस्तान के जंगी जहाज़ और मिसाइल और फ़ौजें अरब मुल्कों में तैनात होने जा रहे हैं। इसराइल ने कतर पर 12 मिसाइल 1 मिनट के अंदर मारे हैं, लेकिन ये नाकाम हुआ। और इस हमले में जो वो इसराइल का पीछा कर रही है, जिनकी तफसीलात अभी मैं आपके सामने रखूंगा, इससे पहले हमारे ताज़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मशरिक़ वस्ती 1916 के बाद दोबारा नया वजूद इख्तियार कर रहा है, या आप यूं कह सकते हैं सैको मुआहदा। 1916 के ज़माने में एक ऐसा मुआहदा था जिसने मशरिक़ वस्ती की रीमेकिंग की थी, रीशेपिंग की थी, और मशरिक़ वस्ती को एक नई वो जो सैको एस्पेक को मुआहदा था। मुआहदे में एक तरफ बरतानिया था, एक तरफ फ़रांस था, एक तरफ रूस था, एक तरफ अमरीका था। ये जो मुख्तलिफ मुल्क थे, इन्होंने मुसलमानों के छोटे छोटे मुल्क बनाकर इनको अपनी ग़ुलामी में, माताहती में कर लिया। तो वो जो सामान था उस ज़माने के बाद ये पहला मौका है कि मशरिक़ वस्ती करवट ले रहा है। मशरिक़ वस्ती बदल रहा है और मशरिक़ वस्ती में जो एक तरह से इन इस्तामारी ताकतें थीं, उनसे तन्हाई और जुदाई का वक्त आ चुका है। आप जानते हैं अमेरिका ने अरबों के साथ पेट्रो डॉलर डील की थी, यानी जिस अरब मुल्क में तेल निकलता, अमेरिका कहता कि ये तेल अगर तुम इस्तेमाल करना चाहोगे तो तुम्हें हमारी बातें मानना होगी। सबसे बड़ी शर्त अमेरिका ने ये लगाई थी कि जिस मुल्क का होगा वो तेल अमेरिकी डॉलर यानी करेंसी जो अमेरिकी थी उसमें बिकेगा और इसका फ़ायदा बराह रास्त अमेरिका को होगा। यानी सादा लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि अमेरिका मुफ्त में डॉलर छापता, डॉलर के नाम पर अमेरिका सारी अरब दुनिया की तेल की दौलत अपने कंट्रोल में रखता था। ये जो अमेरिका ने अरबों के साथ मुआहदे किए थे, फिर अमेरिका अरब मुल्कों को धमकाता था कि अगर हमारे साथ मुआहदे ना किए तो तुम्हारे ये तेल के कुएं ख़त्म हो जाएंगे, तुम पर कोई ना कोई मुल्क हमला कर देगा, इसलिए तुम हमारी फ़ौज को अपने यहाँ हिफाजत के लिए रख लो और अपने मुल्क में उनके फ़ौजी अड्डे कायम कर लो। और ये अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे, अमेरिका अपने फ़ौजियों को अरब मुल्क में और उनके पैसे लेता, यानी तनख्वाहें भी उन लेता। यानी यूँ कह सकते हैं अमेरिका की चारों उंगलियां घी में जो अमेरिका की थी वो मुनाफा कमा रहा था। 100 साल का ये ज़माना है और अमेरिका की नशेबो फराज आते रहे हैं अरब मुल्कों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में। लेकिन इसराइल जब से मशरिक़ वस्ती में बनाया गया, उसके बाद से अरब मुल्कों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर आप देखें, मई 1948 में अरबों की इसराइल से जंग होती है, 1967 में अरबों की इसराइल से एक और जंग होती है, 1973 में एक और जंग होती है, और फिर वक्तन फ़वक्तन 80 की दहाई में, फिर सन 2000 के अवाइल में, और फिर 2012, 14, 21 से यहाँ तक के 23 के बाद सूरत हाल है। तो ये जो मुख्तलिफ अदवार में लड़ाइयाँ हुईं इसराइल की अरबों के साथ, इसमें अमेरिका ने अरबों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उल्टा अरब ममालिक को धमकाता रहा
کہ جو ہم کہیں گے وہ تمہیں ماننے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تمام عرب ملک یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہا ہے بس اب بہت ہو گیا ہے۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتا ہے اور یورپ اس کا ساتھی ہے، لیکن آج امریکہ اور یورپ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ روس کے میزائلوں کو، ڈرونز کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ برطانیہ ایک زمانے میں دنیا کے 3 براعظموں کا حکمران تھا، آج وہ اپنے دفاع کے لیے امریکہ سے فوج اور اسلحہ اور ایٹمی ہتھیار مدد لینے پر مجبور ہے، جیسا ابھی ٹرمپ کا آج جو دوہرا ہوا ہے UK کا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ عرب ملکوں نے ایک تو امریکہ اور یورپ کا جو مستقبل ہے، یعنی وہ ان کو تاریک نظر آ رہا ہے، اور امریکہ خود پیچھے جا رہا ہے اور پیچھے جا رہا ہے، ابھرتے سورج کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اب کہ امریکہ چاہے اپنی فوج عرب ملکوں میں رکھے یا نہ رکھے، جب بھی اسرائیل ان پر حملہ کریے گا، امریکہ ان ملکوں کی کوئی مدد یا حمایت نہیں دے سکے گا، جس کی وجہ سے ان ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں متبادل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلا فوجی معاہدہ، دفاعی معاہدہ سعودی عرب میں فائنینشیل ٹائپس، ٹرمپ کو اس وقت اس سے معاہدے کا علم نہیں تھا، اور جب پاکستان نے اس معاہدے کو دستخط کر دیے، جب یہ سعودی میڈیا سے تصویریں اور خبریں باہر آنے لگیں، تو تب جا کر ٹرمپ کو پتا چلا ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے بجائے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے اور صرف سیکیورٹی گارنٹی ہے، جو سعودی عرب کو امریکہ نے دی ہوئی ہے فوجی اڈوں کی شکل میں۔ لیکن قطر کو بھی یہی سیکیورٹی گارنٹی دی تھی کہ اگر قطر پر کوئی حملہ کرے گا تو امریکہ مدد کرے گا۔ ایران نے العدید ایئر بیس پر میزائل مارے تھے جون کے مہینے میں، تو امریکہ نے اپنے ایئر ڈیفنس، یہاں تک کہ امریکہ نے جو خلیج عربی ہے وہاں پر جا رہے تھے، لیکن قطر ان کو نہیں روتا، تو اس سے سعودی عرب کو لگا کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو سکتا ہے، ہو جائے ہمیں اپنی حمایت۔ تو سعودی عرب میں پاکستان سے فوجی معاہدہ کر لیا ہے۔ اب فوجی معاہدہ پاکستان کے ساتھ ایسا ہے کہ جس سے خود امریکہ پریشان ہے، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک تو ہے نہیں کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان ترکی بھی نہیں ہے، یعنی ترکی جو آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے، خود ہتھیار پیدا کر رہا ہے۔ جو کام آج ترکی کر رہا ہے، یہ کام پاکستان میں 50 سال پہلے کر لیا۔ خواہ بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل اور بہت کچھ پاکستان کے پاس ہے جو ابھی دنیا کو بھی نہیں پتا، کیونکہ جو خاموشی ہے یہ انسان کی یا کسی بھی اسٹیٹ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ راز جب تک آپ کی طاقت اور قوت راز میں رہے گی، تب تک کہ دشمن، جب آپ دشمن کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیں گے تو دشمن آپ کی چیزوں کو جان جائے گا۔ آپ کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا تو اس کو مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال ہوا یہ ہے کہ ترکی جیسے ملک کے جو قطر میں فوجی اڈا رکھتا ہے، اور ترکی جو کہ نیٹو کا بھی حصہ ہے، اس کے ساتھ جہاں عرب ملک نے معاہدے کیے ہیں، اس سے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، یعنی پاکستان کے پاس 170 ایٹم بم ہے، اور پاکستان ایسے میزائل رکھتا ہے، پاکستان کا شاہین 3 میزائل آ جائے، یا پاکستان کے 2000 کلومیٹر سے طویل فاصلے کے میزائل آ جائیں، تو سعودی عرب میں رکھے ہوئے اسرائیل بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے اور بعض اطلاعات اور رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے پاس 5000 کلوگرام میٹر تک کی رینج کی میزائل بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل یا معاہدہ ہوا، اس سے امریکہ اور اسرائیل کو بہت غصہ ہے۔ امریکی اخبارات میں، اسرائیلی میڈیا میں خوب شور مچا ہوا ہے کہ یہ مستقبل، یعنی سعودی عرب کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اب امریکہ کی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ اپنی فوجی رکھیں بھی گا تو اس کے مقابلے میں پاکستان کو فوجی اڈے ملیں گے، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا، پاکستان کے جہاز ہوں گے، پاکستان کے میزائل۔ تو اگر اسرائیل خدا نخواستہ سعودی عرب پر حملہ کر بھی دے
تو اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت کرے اور سعودی عرب کی حمایت نہ کرے تب بھی پاکستان یہ حملہ اسرائیل پر کر سکتا ہے، اور اسی طرح کا معاہدہ قطر کے ساتھ اور باقی عرب ملکوں کے ساتھ بھی طے پا رہا ہے۔ تو یہ وہ تبدیلی ہے مشرق وسطی میں جو 100 سالوں کے بعد دیکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے کئی ملک کے جو مشرق وسطی کے ہیں وہ سب پاکستان سے ملٹری کمان پاکستان کو دیے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ وہ عرب ملکوں میں اپنے فوجی اڈے قائم کرے گا، اور یہ پاکستان کے مستقبل میں ایک گلوبل جو پلیئر ہے اس کی حیث یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے۔ صرف پاکستان سے ہی عرب ملکوں کے معاہدے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ چین سے بھی ہو رہے ہیں۔ DF-3 چین کا بہت بڑا میزائل ہے جو کہ حاصل کیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر، وہ لگا ہوا ہے۔ سعودی عرب پچھلے 5 سالوں سے چین کے ساتھ ملٹری آپریشن کو بڑھا چکے ہیں، نیوکلیئر جو پاور پلانٹس ہیں ان کے لیے مدد لی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے آپ کو مستقبل مضبوط کر رہا ہے۔ اگر آپ نے ترکی کے حوالے سے دیکھے تو ترکی نے بھی سعودی عرب کے اندر فیکٹریاں لگائی ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان کچھ مہینے پہلے جس میں سعودی عرب کے اندر ترکی نے ڈرونز کی اور جدید جہازوں کے اور مختلف ہتھیاروں کی تیاری کی فیکٹری لگائی ہے۔ یہ بہت بڑا چینج ہے۔ اب اسرائیل جو سمجھتا ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے یا ہم نے اپنے ارض موعود کو حاصل کرنا ہے، وہ لیکن اگر اس کی طرف اسرائیل مزید ایکسپینشن کی طرف بڑھے گا تو پھر جو رد عمل ہے اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا ہے اس حملے کی وجہ سے پہلی مرتبہ جو 57 مسلمان ملک ہے وہ اسرائیل کے خلاف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ متحد ہو چکے ہیں۔ قطر اس حوالے سے حماس کے جو لوگ ہیں اس میں موجود تھے جہاں 12 میزائل مارے تھے، تو واضح حمد نامہ کا رہنما ہے، ان کا بیان سعید میڈیا پر اور عرب میڈیا پر آیا ہے۔ الجزیرہ نے ان کا انٹرویو نشر کیا، انہوں نے خود بتایا کہ جس وقت حملہ ہوا تو 12 میزائل مارے گئے اور ہمیں وہ حملہ محسوس ہوا اور ہم اس وقت وہاں موجود تھے، وہاں سے نکل گئے۔ اس کے مطابق جو 2-3 بلڈنگز تھیں جن میں یہ مذاکراتی میٹنگ کے لیے جو راؤنڈ ہے وہ ہو رہے تھے، یعنی ایک ہی جگہ پر سارے لوگ الگ الگ جگہوں پر تھے، تو اسرائیل کو جو معلومات ملی تھی اندرونی طور پر تو وہ ایک حصے کو ایک بلڈنگ کو نشانہ بنے تھے، وہ دوسری جگہ پر تھی جو کہ وہاں سے کامیابی سے بچ نکلی، یا خود اسرائیل اور عرب میڈیا بتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔